اب اس کے بعد آپ نے مزدلفہ جانا ہے. اگر آپ قافلے والے مل کر کوئی پلان کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ ہے پیدل جائیں، کیونکہ شام ہو جاتی ہے، موسم بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. لبیک پڑھتے ہوئے آپ 1-1.5 گھنٹے میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے، میکسیمم 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. بعض اوقات بسیں، اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ 6-6 گھنٹے بسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں، پیدل نہیں چل سکوں گا اور مجھے قافلے کے ساتھ ہی جانا چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر قافلے کے ساتھ چلے جائیں. آپ نے دیکھنا ہے مزدلفہ اسٹارٹ کا بورڈ نظر آئے گا، آپ نے اس اسٹارٹ کے بورڈ کے اندر جانا ہے تاکہ آپ مزدلفہ کے اندر انٹر ہو جائیں. آپ باہر ہی بیٹھے رہے تو پھر آپ کا مزدلفہ کا وقوف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب جو رات ہے یہ رات حاجیوں کے لیے علماء فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے افضل رات ہے. ہائے ہائے یہ رات تمہیں ملی ہے، کھلے آسمان تلے سونے کا جو لطف ہے، کھلے آسمان تلے بندہ پڑا ہوا ہے. ارے اس کے وطن میں بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑی گاڑیاں ہیں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بندگی کے انداز میں روڈ پہ پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم اس کا لطف ہی اور ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزدلفہ میں آپ داخل ہو گئے. اب آپ نے عشاء کا وقت اگر ہو گیا ہے تو پہلے مغرب پڑھنی ہے. ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی. اگر جماعت کر رہے ہیں تو مغرب پہلے فرض پڑھیں گے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کے نوافل، سنتیں اور نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد عشاء کے سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں. اور اس کے بعد آپ جناب عبادت میں مصروف رہیں، لبیک میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں. تھک گئے ہیں تو کچھ دیر آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھ جائیں. اب آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں چننی ہیں. اچھا، اب آپ کو ٹوٹل کنکریاں مارنی ہیں 49. کتنی مارنی ہیں؟ اچھا حساب کر لیتے ہیں. پہلے دن بڑے شیطان کو ماریں گے، کتنی کنکریاں ماریں گے؟ 7. جب دوسرے دن ماریں گے تینوں شیطانوں کو تو کتنی ماریں گے؟ 21 اور 7 کتنی ہو گئے؟ 28 ہو گئے. تیسرے دن پھر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ہو گئی؟ 21. 28 اور 21 کتنی ہو گئی؟ 49. 49 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ 63 کی نسبت سے 63 کنکریاں لے لیں. نیت یہ ہو کہ ایک آدھی کنکری گر بھی سکتی ہے. اچھا میرے پاس بچ گئی تو کسی حاجی کو دے دوں گا، وہاں کنکریوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. مگر کنکریاں ڈھونڈتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھانے، چھوٹے چھوٹے کنکر بھی نہیں اٹھانے. کھجور کی گٹھلی جتنے ہوں، کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس طرح کے اگر آپ پتھر لیں گے تو انشاءاللہ یہ درست ہے. اور ان پتھروں کو آپ جمع کر لیں، 63 لے لیں. ہاں جس نے 13 کی رمی کرنی ہے، ماشاءاللہ سنت ادا کرنے کے لیے اگر کوئی 13 کی رمی کرنا چاہتا ہے وہ واجب نہیں ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 21 اور لے لیں، تو 21 اور لیں گے تو یہ 70 ہو جائیں گی. بہرحال یہ کنکریاں لے کے دھو لیں، یہ مستحب ہے. تو بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پانی کی چھوٹی سی جو منرل واٹر کی بوٹل ہوتی ہے وہ ملتی بٹتی بھی رہتی ہے، آپ خود بھی لے لیں گے، پڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو منرل واٹر کی جو خالی بوٹل ہے اس میں یہ کنکریاں بھر لیں اور اس کو پانی ڈال کے ہلائیں اور پانی بہا دیں، تو آپ کی پانی سے کنکریاں دھل بھی جائیں گی، آپ کے پاس سیف بھی ہو جائیں گی. اپنے بیلٹ میں رکھ لیں، اپنے بیگ میں رکھ لیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کنکریاں آپ نے وہاں سے لے لینی ہیں. کوئی بندہ بھول جائے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے سکا تو کہیں سے بھی لے سکتا ہے. افضل یہ ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں وہ لے لے. یہاں ایک بڑی غلطی حاجی یہ کر جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حاجی سمجھتے ہیں یہ فجر پڑھ رہے ہیں، وہ بھی فجر پڑھتے ہیں، ہمیں ٹائم ہو گیا، چلو جلدی چلتے ہیں کنکریاں مارنے. وہی والی بات، جلدی. حج کا پورا سفر سکون سے کرنا ہے. آپ نے کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا کہ جناب میں نے سب سے پہلے کنکری ماری، سب سے پہلے جناب میں نے حلق کروایا، سب سے پہلے قربانی کی، نمبر 1 میں نے طواف زیارہ کیا. کوئی جلد بازی نہ کریں. جتنا سکون سے کریں گے اتنا آسانی سے کریں گے. حادثے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، پھر رش ہو جاتا ہے. آپ نے ریلیکس رہنا ہے. یاد رکھیے گا مزدلفہ کا جو واجب وقت ہے وقوف کا، وہ شروع ہی فجر کا ٹائم شروع ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا اور اس کی کوئی خاص مجبوری نہیں تو اس پر دم ہو جائے گا. تو آپ نے فجر کا وقت شروع ہوا، چاہے 1 سیکنڈ وہاں گزار لیا، آپ کا وقوف ہو جائے گا. تو جس نے فجر کے وقت میں فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھ لی تو اس کا وقوف بھی ہو گیا. تو آپ نے فجر ادا کرنی ہے. کہاں پر ادا کرنی ہے؟ ذرا زور سے کہیے. مزدلفہ میں. فجر سے پہلے نہیں جانا ہے. اب تو وقت آیا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ خاص دعاؤں کا وقت ہے. فجر پڑھ کے اب دعا مانگیں. عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ ہے. تو اب جو بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں نا، اللہ اپنی رحمت سے وہ دوستیاں کروا دے گا، وہ معافی تلافی کے انتظام ہو جائیں گے. تو اب خاص دعائیں کریں فجر کے بعد. اور جتنی دیر، جب کہتے ہیں طلوع آفتاب ہو جائے یا تھوڑی دیر باقی ہو، فجر کا وقت ختم ہونے میں اب تھوڑی دیر باقی ہے، تو اب آپ نے مینا کے لیے چلنا ہے. اچھا مزدلفہ اور مینا بالکل ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور غلطی جو حاجی کرتے ہیں، وہی والی بات کہ یار چلو 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 جلدی کنکریاں ماریں گے، جلدی حلق کروائیں گے، جلدی قربانی کریں گے، جلدی حلق کروائیں گے، احرام اتر جائے گا. اس وقت 25 لاکھ حاجیوں کو کنکری مارنی ہے. اب آپ سوچیں کتنا رش ہوگا شیطان کے پاس. تو مجھے کون سا ایوارڈ جیتنا ہے؟
تو بہتر یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے اپنے خیمے میں چلے جائیں. آپ کو خیمے کا کارڈ ہوگا, آپ کو راستہ پتہ ہوگا, راستہ پہلے سے معلوم کر لیجئے گا. اب تو موبائل فون کا میں آپ کو اچھا ایک اور استعمال بتا دیتا ہوں کہ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے نا, وہ اپنے خیمے کی لوکیشن سیو کر لیں. کہیں سے بھی خیمے پہ جانا ہے آپ کو موبائل خود ہی پہنچا دے گا. جن کو لوکیشن نہیں دیکھنا آتی پہلے سیکھ لیں, بڑا آسان ہے. اپنے خیمے کی لوکیشن اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں جو آپ کے خیمے والے ہیں کہ بھائی جو بھی آگے پیچھے ہو جائے اس لوکیشن پر کلک کرے, پیدل چلتے چلتے خود ہی خیمے پہ آ جائیں گے, تو ٹینشن نہیں ہوگی. تو اب آپ سوچیں, جس کو کہتے ہیں نا تھکن بھی تھک گئی ہوگی, آپ صرف تھکے ہوئے نہیں ہوں گے, تھکن بھی تھک گئی ہوگی, کیونکہ آپ عرفات گئے ہیں, اس سے پہلے ایک رات مینا میں گزاری ہے, وہ رات اس کے بعد مزدلفہ میں گزاری ہے, آپ تھک چکے ہیں. اب آپ نہ جائیں, مارا ماری ابھی نہیں کر رہی نا, آپ پہلے اپنے خیمے میں جائیں. ماشاءاللہ کچھ میں نے دیکھا کاروان والے تو اس دن صبح ناشتے کا بھی انتظام کرتے ہیں. خیمے میں جائیں, ناشتہ کریں اور سو جائیں, بالکل سو جائیں, ایسی مزے کی نیند آئے گی آپ کو, آرام سے اٹھے. سنت یہ ہے کہ آپ ظہر کا ٹائم سے پہلے پہلے رمی کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت تھکا ہوا ہوں, رش بہت ہے, بہت گرمی بھی ہے, آپ مغرب سے پہلے پہلے بلا کراہت کر سکتے ہیں. تو آپ آرام سے ظہر کے بعد, میرا مشورہ تو یہ, اگر میرا مشورہ مانیں تو دوپہر تقریباً 2 بجے کے قریب آپ رمی کرنے جائیں. آپ یقین کریں گے مجھے دعا دیں گے. ہاں, جس کے ساتھ بزرگ ہیں, جس کے ساتھ اسلامی بہنیں, وہ تو جائے 2 بجے کے بعد, وہ تو ذرا بھی کوشش جلدی نہ جانے کی نہ کرے, کیونکہ بعض اوقات پھنس جاتے ہیں رش کے اندر. ساتھ تو کنکریاں مارنی ہیں, آپ کنکریاں مارے, اب آپ کہیں گے ہماری قربانی کا کیا ہوگا, تو آپ اپنی قربانی کا انتظام قافلے والوں سے پہلے ہی بات کر لیں کہ بھائی جب میں رمی کر لوں گا تب میں آپ کو فون کروں گا, تب میری آپ قربانی کیجئے گا. اگر قربانی پہلے ہو گئی, رمی بعد میں ہوئی, تو آپ کا جو ہے وہ احرام سے آپ نہیں نکلیں گے, آپ کو ایک اور قربانی کرنی پڑے گی. یعنی اصل آپ کی قربانی رمی کے بعد ہی ہو سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد آپ کی قربانی کا آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ بال کٹوائیں گے اور آپ احرام سے باہر آئیں گے. تو اب رمی کا بیسٹ ٹائم تو بے شک سنت تو یہ لکھا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے, ورنہ اس کے بعد آپ جو ہے وہ ظہر کے بعد بھی اگر کر سکتے ہیں مغرب تک. ویسے تو کسی کے ساتھ بیمار ہیں یا کوئی جناب پرابلم ہے تو وہ اگلے دن صبح صادق تک کر سکتا ہے, لیکن مغرب سے پہلے پہلے رش بالکل چھٹ جاتا ہے ظہر کے بعد, کیونکہ لاکھوں لاکھ حاجی رمی کر کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صبح 7 بجے رمی کر کے آپ کو کہیں گے دیکھو یار میں نے اتنی جلدی کر دی, ابھی تک آپ نے نہیں کی ہے. تو میں نارملی ان کو یہ جواب دیتا ہوں, آپ رمی کر کے کیا کرو گے, کہ آرام کروں گا. میں نے کہا پہلے آرام کر رہا ہوں. فرق تو آپ کے اندر میرے اندر کوئی نہیں ہوا نا, آپ بعد میں کر رہے ہیں, میں پہلے کر رہا ہوں, میں اور سکون سے جا کے رمی کروں گا. تو کیا مطلب, اس کے بعد کون سا اتنا اہم کام تھا جو باقی تھا. اچھا, رمی کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. آپ جب شیطان کے پاس, بڑے شیطان کے پاس جب آپ جائیں گے, بڑا سا ایک دیوار بنی ہوئی ہوگی, اس کو جمرۃ العقبہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار تینوں, ہمیں کیسے پتا چلے گا بڑا شیطان کون سا ہے, 3 ہے وہاں پر. تو وہ ایک ہی کھلا ہوا ہوگا, باقی کو پولیس نے گھیرا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ رمی چاہیں گے بھی تو نہیں کر سکیں گے, سبھی اس کو مار رہے ہوں گے, اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑا شیطان کون سا ہے. اور بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ وہاں جائیں گے, اور اس کو رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ پہ مینا ہوگا, بائیں ہاتھ پہ کعبہ شریف کی طرف رخ ہوگا, اور آپ کا چہرہ جمرے کی طرف ہوگا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے رمی کریں گے. رمی اس طرح کریں کہ آپ کے کنکر شیطان کو لگے, یا کم از کم وہ جو پیالہ ہے اس کے اندر گر جائے. بڑا سا ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے. کچھ لوگ بہت دور سے رمی کرتے ہیں, وہ شیطان تک پہنچتی نہیں ہے. اور دور سے رمی کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے رش کے ٹائم میں جاتے ہیں کہ 10,000 آدمی ایک ساتھ رمی کر رہے ہیں, آپ کی تو باری نہیں آئے گی. اگر آپ سکون والے ٹائم میں جائیں گے تو آپ بالکل قریب جا کے رمی کریں گے, دل کو اطمینان بھی ہوگا کہ ہاں میری رمی پراپر ہوئی ہے. اور بڑے فضائل ہیں سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے ہر کنکر کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. ہائے ہائے, شیطان کی رمی ہے. اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی ادا ہے. بظاہر تو شیطان نظر نہیں آتا, مگر خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں. اور اس وقت بندہ یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں, شیطان سے انشاءاللہ محفوظ رہوں گا. اور یہ شیطان کی ذلت کا سما ہوتا ہے. کنکری مار لی, اس کے بعد آپ جناب چاہیں تو اپنے مکے میں ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں وہاں آرام کر لیں. آپ کی قربانی کی آپ کو کنفرمیشن مل جائے, آپ نے بال کٹانے ہیں, اب آپ غسل کریں, آپ احرام پہنیں. حاجی یہاں بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ جب مکے چلے جاتے ہیں نا, اس کے بعد کہتے ہیں نا وکٹیں گر جاتی ہیں. بندہ کہتا ہے یار اب واپس مینا کون جائے. یعنی جتنے بھی ہمارے مبلغین یا علماء وہاں ہوتے ہیں نا, 10 ذوالحجہ کی شام کو جتنی کالز آتی ہیں 90% کال یہ ہوتی ہے حضرت مینا نہ جاؤں تو دم تو نہیں ہوگا, سنت ہی ہے نا, مکے ہوٹل میں سو جائیں, ہم بہت پیر دکھ رہے ہیں. تو بھائیوں ہم گئے سنت ادا کرنے کے لیے ہیں, تو میں تو مشورہ ہی نہیں دیتا مکے ہوٹل میں جائیں 12 کے بعد واپس خیمے میں ہی آ جائیں کنکری مار کے. وہیں حلق کرنے والے بھی ہوتے ہیں, وہیں حلق کروا لیں, وہیں غسل کر لیں, وہیں کپڑے پہن لیں, وہیں رہیں. کیونکہ مکے جا کر پھر واپس آنا, ہاں مکے آپ نے جانا ہے مگر وہ طواف الزیارہ کرنے جانا ہے. اچھا اب یہ دن گزر گیا, طواف الزیارہ بھی 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے.
مگر میں آپ کو مشورہ دوں گا، بے شک سنت یہی ہے، اس دن رش بہت ہوتا ہے، آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، اگر فیملی کے ساتھ ہیں، بزرگ ہیں، تو آپ 11 کو طواف الزیارہ کریں۔